حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر، اب تو لوگوں کو ڈرائیں، اب تو لوگوں کو دعوت دیں، اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں، اور جو نہ مانے ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں، کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے۔ آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے واہ صباحا۔ اب حضور نے 2-3 دفعہ جب آواز لگائی، سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد الرسول اللہ۔ نبی نہیں مانتے تھے لیکن صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے۔ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سرداروں، قریشیوں، مکے والوں، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لیں۔ یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ بھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے؟ ما جربناک الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹی بات سنی ہی نہیں، تو کیسے نہیں مانے؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں، صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سرنگوں ہو جائے گا۔ تم نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلہہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو۔ اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب، تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ۔ تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبا لک لہذا جماعتنا، کہنے لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ایک محاورہ ہے عرب کا تبن،
تو اس نے کہا کہ آپ جو ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی، اکٹھا کر لیا۔ اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز توحید کی بات کر رہا ہے، کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے میں تم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، عمرو ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابو الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا۔ ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامنے، وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی، وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین، کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا۔ ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کوئی جواب نہیں دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف۔ آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازماً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی، اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار میں ظالموں بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا، لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں۔ اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی، تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا؟ چونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی۔ اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا، اور حضور صبر کر کے سنتے رہے۔ حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے،
حضرت حمزہ نے اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئین ابی جہل، ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار الندوہ میں بیٹھا ہے۔ تو دار الندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے لگا۔ انہوں نے کہا حل تسب محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو۔ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا۔ تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو، اصل تو قریش تھے۔ تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنے دنیاوی اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی۔ اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی۔ تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں۔ تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا۔ حضور چپ۔ تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ۔ یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے۔ فشہد وقال فاسمع یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں۔ اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے، اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ